السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ عزیز بہنیں، اللہ رب العزت کا انعام کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو بہترین انسان آج ہم سوچتے ہیں دنیا کے اعتبار سے کہ جس کے پاس مال و متاع پیسہ آ جائے، جس کے پاس اچھی گاڑی ہو، گھر ہو، جس کے پاس پیسہ مال دولت سب کچھ دنیاوی آسائشیں ہو، تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ بہترین انسان ہے، وہ بہترین زندگی گزارا ہے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو آج ہمارے گھروں میں، سب کے گھروں میں قرآن موجود ہے، لیکن بہت ہی کم لوگوں کو الا ماشاء اللہ ایسی توفیق ہے کہ وہ قرآن کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر کو جانتے ہیں، اس کے اوامر کو جانتے ہیں، اس کے نواہی کو جانتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کن باتوں پر چلنے کا حکم دیا ہے، کن باتوں میں کامیابی ہے۔ ہم کامیابیوں کے لیے موٹیویشنل اسپیکرز کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ بتا دے، وہ بھی ایک گائیڈنس دے سکتے ہیں ہمیں اور دیتے بھی ہیں، اچھی بات، لیکن جو گائیڈنس قرآن میں دی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر 1400 سال پہلے سے لے کر اب تک، جس میں کسی قسم کی جو ہے تو اونچ نیچ نہیں ہے، نہ کمی بیشی واقع ہوئی ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ ہدایت اور رہبری والی کتاب ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں قبول کیا عزیز بہنیں، اس کا پہلے تو شکر ادا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہماری یہ کلاسز ہے تو وہ لائیو نہیں ہو پا رہی ہیں میری بیجا مصروفیت کی وجہ سے، تو انشاءاللہ العزیز جڑے رہیں بہنیں، کوئی ایگزٹ نہ لیں، اور جو ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے الحمدللہ یہ تفسیر ابن کثیر ایک بہت ہی ضخیم اور بہت ہی مضبوط اور بہت ہی تمام مفسرین اس پر متفق ہے کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کو بطریق سلف صالحین جو سمجھانے والی تفسیر ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہی ہے۔ تمام کا اس پہ اجماع ہے، اتفاق ہے، اور اس میں جو ہے تو جو تفسیر کمپلیٹ بیان کی گئی ہے وہ بہت آسان اور سب کو سمجھ جانے والی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز الحمدللہ جو ہمارے پہلے پارے سے 4 پارے ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں، ہم سورہ نساء میں چل رہے ہیں اور اب ہم نے 5واں پارہ سٹارٹ کیا ہے، تو اس سے جڑے رہے عزیز بہنیں، کہ جڑے رہنے سے یہ ہے کہ ہمارا لنک جڑا رہتا ہے، ہمارا تعلق جڑا رہتا ہے، اور یہ ہے کہ جس طریقے سے پتھر پر ہلکی ہلکی پھوار پانی کی پڑنے سے، قطرہ قطرہ ٹپکنے سے اس میں شگاف پڑ جاتا ہے، نشان ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ کچھ یہ ہماری مسلسل تھوڑی محنت انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے دلوں میں گھر کریں گی، یہ اعمال پر لا کر کھڑا کریں گی، یہ ہمیں ایک مولڈ میں ڈھال دیں گی، یہ ایک ہم اسلامی سانچے میں ڈھال دیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ بہنیں جڑے رہیں، کوئی ایگزٹ نہ لیں، اور انشاءاللہ العزیز گاہے بگاہے اور پابندی کے ساتھ انشاءاللہ، اگرچہ لائیو کلاسز نہیں ہو رہی ہے کسی وجہ سے، انشاءاللہ العزیز اس کی بھی بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے لائیو کلاسز لے سکے، اور اگر ابھی نہیں ہو رہی ہے تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو پریمیئر کی جا رہی ہے کلاس، اپلوڈ کی جا رہی ہے کلاس، اس سے برابر یاد سے سنیں، وقت نکال کر سنیں۔ اگر اس میں کوئی کنفیوژن اور آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ لوگوں کے سب کے پاس میرا نمبر بھی ہے، ہمارا گروپ الحمدللہ ہر کوئی گروپ میں موجود ہے، آپ میسج کر سوال کر سکتے ہیں، بالکل اس کی اجازت ہے۔ انشاءاللہ العزیز عزیز بہنیں، تھوڑی معذرت کے ساتھ کہ میرا لائیو سیشن نہیں ہو رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وقت ایسا لائے، بہت ہی عنقریب انشاءاللہ لائیو کلاس بھی لی جائیں گی، لیکن بہرحال ابھی جڑے رہیں۔ تو الحمدللہ جس طرح ہم نے پچھلی کلاس میں، لاسٹ کلاس میں کل ہم نے دیکھا تھا کہ کبیرہ گناہ وہ 7 گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف نہیں فرماتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 7 گناہوں سے جو انسان بچتا ہے اور رمضان کے روزہ رکھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یعنی اسلام کے 5 رکن کرنے کے بعد صرف یہ 7 گناہوں سے بچتا ہے، کبیرہ گناہ، تو اللہ فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دیتے ہیں، اور اسے کیا کہا جاتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ 7 گناہ جو تھے ہم نے دیکھے الحمدللہ، اس میں سب سے بڑا بدترین گناہ یہ تھا کہ والدین کو کیا کرنا، انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ماں باپ کی بے عزتی کرے، ماں باپ کی ڈس رسپیکٹ کرے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ماں باپ کو کوئی گالی بھی دیتا ہے؟ دیکھیے وہاں پر یہ بات تصور بھی نہیں کی جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو ماں باپ کی گالی دے، پھر وہ پلٹا کر اس کے ماں باپ کو گالی دے، کوئی ایسا ہے جیسے اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دیا ہے۔ جبکہ آج ہمارے معاشرے میں نظر اٹھا کر دیکھیں تو ماں باپ کو گالی کیا، ماں باپ ذلیل ہو رہے ہیں۔ ماں باپ سب کچھ کرنے کے بعد بھی بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ دنیا میں وجود لانا، ان کی پرورش کرنا، 9 ماہ اپنے بطن میں رکھنا، اس کو پروان چڑھانا، اس کے لیے راتوں کو جاگنا، کیا کچھ مصیبت کا کھیل نہیں ہوتا ہے، کتنی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ وہ باپ جو ہے صبح سے لے کر شام تک اس کی یہ فکر ہوتی ہے، وہ کوئی چیز نہیں دیکھتا ہے، نہ سردی گرمی بارش کچھ نہیں دیکھتا ہے، کمانے کی فکر جو ہوتی ہے، بچوں کو کھلانے کی فکر ہوتی ہے، بچوں کی تربیت کی فکر ہوتی ہے۔ اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں، جب اللہ ان کو زبان دیتے ہیں، جب وہ زبان کہنے کے قابل ہوتی ہے، وہ جسم جو توانا ہو جاتا ہے، وہ ایک وقت گندگی میں پڑا ہوا تھا اور ماں باپ نے اس پر رحم کر کے اسے پروان چڑھایا، جب وہ بڑا ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، اس کے جسم میں جوانی کا خون دوڑتا ہے، تو وہی بچے جو ہے تو نافرمان ہو جاتے ہیں۔ الحفیظ والامان، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، سب سے بڑا حدیث میں ہے کہ ابن ابی حاتم میں ہے کہ انسان کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح دوسرے کو گالی دینا اور وہ پلٹا کر جب اس کو گالی دے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرے کے ماں باپ کو لعنت کرنا، پھر وہ پلٹا کر اس سے لعنت کہے، گویا وہ ایسے ہے جیسے اپنے ماں باپ پر لعنت کیا۔ جبکہ یہ گناہ ہمارے یہاں پر عام ہے کہ ہم دوسروں کے ذریعے تو انہیں خود ہی لعنت بھیجتے ہیں، خود ہی والدین ذلیل ہو رہے ہیں، خود ہی والدین کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ اللہم حفظنا من۔ ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 نمازوں کو عذر کے بغیر جمع کرے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازے میں سے ایک دروازے میں جا گھسا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے جو کبیرہ گناہ اور بھی ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کبیرہ گناہ کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی رحمت سے نا امید ہو جانا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہ کرنا، اس کے تدبیر سے بے خوف ہو جانا، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو مایوسی کفر کہا جاتا ہے نا، یہی وہ بات ہے کہ مایوسی کفر ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ عبادت بھی نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی نہیں کرے گا، نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی حضوری پیش کرے گا۔ جب انسان کو احتیاج ہوتی ہے، جب انسان کے دل میں کسی چیز کی عظمت ہوتی ہے تبھی تو جا کر وہ اس کا جو تو سر خم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب صحابہ کی نظر میں تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں کبیرہ گناہ ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ جو تو آخرت سے بے خوف نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کشادگی، وسعت اور رحمت سے مایوس ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا، اللہ عز و جل کی تدبیر سے بے خوف ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحابہ کے نزدیک تو کہہ رہے ہیں کہ 700 تک کبیرہ گناہ تھے، ان کے نزدیک چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کیا تھی، سبحان اللہ کبیرہ گناہ رکھتی تھی، چھوٹی چھوٹی گناہ جسے ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ چنگاری لگانے کے لیے ایک تیلی ہی کافی ہوتی ہے۔
اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آگے ہے دیکھیے آیت نمبر 32 سورہ نساء کی، پارہ نمبر 5، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ فرما رہے ہیں اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا حصہ ہے جو ان کا کیا دھرا ہے، عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ آیت کا شان نزول اس طرح ہے، یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا، یا رسول اللہ، مرد جہاد کرتے ہیں، ہم عورتیں اس ثواب سے محروم رہ جاتی ہیں، مرد تو باہر جاتے ہیں۔ آج ہمارے قوم کی عورتیں کیا کہتی ہیں کہ ویمنز رائٹ نہیں ہے، ہمیں برابری کا جو تو درجہ نہیں دیا جا رہا ہے، ہم بھی جاب کرنا چاہتی ہیں، ہم بھی باہر نکلنا چاہتی ہیں، ہم بھی بے پردہ رہنا چاہتی ہیں۔ تو جب وہ صحابیات تھیں تو صحابیات کو نیکیوں میں سبقت کرنے کے شوق تھے، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا اللہ، مرد جہاد میں جاتے ہیں، قربان ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اور ہم عورتیں ثواب سے محروم رہ جاتی ہیں۔ کیا تھے؟ سابق الخیرات تھے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح میراث میں بھی ہمیں بنسبت مردوں کے آدھا ملتا ہے۔ عورت کی جو میراث ہے وہ ہے جیسے کہ بھائی ایک ہے، بہنیں 2 ہیں، تو بھائی کو ہاف والدین کے وراثت میں سے ملے گا، اور ہاف میں جو تو 2 بہنوں کے حصے ہوں گے، اس طریقے سے۔ تو اس طرح سوال کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور روایت میں ہے کہ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، سورہ آل عمران کی آیت اتری۔ روایت میں ہے کہ عورتوں نے یہ آرزو کی تھی کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے تو جہاد میں جاتے۔ روایت میں ہے کہ ایک عورت نے خدمت نبی میں حاضر ہو کر کہا تھا کہ دیکھیے، مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملتا ہے، 2 عورتوں کی شہادت مثل 1 مرد کے سمجھی جاتی ہے، تو کیا پھر عمل میں بھی ہم اس طرح کے ایک نیکی کی آدھی نیکی ملتی ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ مرد نے جو کیا وہ اس کے ذمے ہے، اس کو اس کا ثواب ملے گا، عورتوں نے جو کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ جو تو گن گن کر دینے والی ذات نہیں ہے، بلکہ بھر بھر کے دینے والی ذات ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، یہ اور ہے کہ جو اللہ نے تقسیم کر دیا ہے کہ مرد کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بنایا کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ آگے اس کی تشریح دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور کہیں پر جیسے کہ کوئی شہادت دینی ہو، کوئی گواہی دینی ہو، تو مرد کی صرف ایک مرد نے دیکھ لیا، وہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر کوئی ایک عورت دیکھ رہی ہے تو ایک عورت کی گواہی قبول نہیں کی جائیں گی، بلکہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس پہ راضی رہیں، اس لیے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے جانتا ہے کہ کس چیز میں بھلائی ہے، کس چیز میں کتنی سکت ہے، وہ اسی کے مطابق اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ بوجھ ڈالتے ہیں۔ اللہ آگے کیا فرماتے ہیں دیکھیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ انسان یہ آرزو نہ کرے کہ کاش فلاں کا مال اولاد میرا ہوتا۔ اس پر اس حدیث سے کوئی اشکال ثابت نہیں ہو سکتا، جس میں ہے حسد کے قابل صرف 2 ہیں، ایک مال جو اللہ کے راہ میں لٹاتا ہے، دوسرا کہتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فی سبیل اللہ خرچ کرتا۔ پس یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر میں برابر ہے، اس لیے یہ ممنوع نہیں، یعنی ایسی نیکی کی حرص بری نہیں۔ یہاں اس جیسی چیز اور ان جیسے کام کرنے کی غرض سے حاصل ہونے کی تمنا ہے جو محمود ہے، وہاں اس کی اپنی چیز خود کے قبضے میں کرنے کی نیت ہے جو ہر طرح مذموم ہے۔ پس دینی اور دنیاوی فضیلت کی تمنا اس طرح منع ہے۔ پھر فرمایا ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا، خیر کے بدلے خیر ملے گی، شر کے بدلے شر ملے گا۔ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق ورثہ دیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ہم سے ہمارا فضل مانگتے رہا کرو، آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت کی تمنا بے سود امر ہے۔
ہاں، مجھ سے میرا فضل طلب کرو. جو اللہ تعالیٰ سے فضل طلب کیا جاتا ہے تو اللہ انصاف کے ساتھ نہیں دیتا، بلکہ کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی کریمی دکھاتا ہے. کریموں سے کہتے ہیں مانگتے جاؤ وہ دیتے جاتا ہے اور اس کا خزانہ کم نہیں ہوتا. وہاب ہوں، وہاب دینے والا ہوں، ایسا دینے والا ہوں جو گن گن کر اور ناپ تول کر نہیں دیتا. اور اللہ فرماتا ہے دوں گا اور بہت کچھ دوں گا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف فضل مانگنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہ وہ ہے نا کہ سجدوں کے عوض جنت ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں. بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں، کوئی مزدور نہیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یوں کہیں کہ ہمیں سجدوں کے عوض جنت دے دے، بلکہ ہمیں بے لوث اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. ہمیں یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ اللہ میں بے لوث کر رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. ہم اپنے نیکی کا بدل تو مانگ ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں مانگ سکتے؟ کیونکہ ہاں نہ ہم چیلنج کر سکتے. آپ میں تو نہیں چیلنج کر سکتی ہوں کہ میری کوئی سجدے صحیح ہیں یا میری نمازیں بہت زیادہ جاندار ہے تو میری دعائیں شاندار ہوں گی یا قبول ہوں گی، بلکہ اللہ کے فضل سے ہی ہم مانگ سکتے ہیں. اس کا رحم، اس کا کرم اور اس کی نظر، بس ہم یہی مانگ سکتے ہیں. لیکن ہم یہ بالکل نہیں مانگ سکتے کہ اللہ میں نے اتنی عبادت کی، میں نے اتنے روزے رکھے، میں نے اتنے تیرے راستے میں قدم اٹھائے، جہاد کیا، اللہ تیرے راستے میں جو تو حج کیا، میری جو تو اس کا بدل مجھے دے. نہیں مانگ سکتے عزیز بہنیں، کیونکہ ہر چیز کی جو اصل ہوتی ہے نیت ہوتی ہے. ہر چیز کی جان جو ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ اخلاص ہوتا ہے. ہم اخلاص کا دعویٰ نہیں کر سکتے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ مت کرو، صرف اس سے مانگتے رہو. میں وہاب ہوں، میں کریم ہوں، میں خوب دوں گا اور بھر بھر کے دوں گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو. اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. دنیا سے مانگے دنیا منہ چڑھاتی ہے، اور اللہ سے مانگے اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتے ہیں. جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتے ہیں. ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کی وہ غیر مانوس آواز ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتا رہتا ہے، اللہ کے در کا سوالی ہوتا ہے، اللہ کے در کا بھکاری ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اپنا ولی اور اپنا دوست مانتے ہیں. کیا ہمارے چلتے پھرتے ہم کھانا بنا رہے ہیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ بیٹھ کر مصلی پر یا پھر کوئی ایک جگہ بیٹھ کر مراقبے کے ساتھ تسبیحات کرو. بے شک کیجئے مراقبہ اپنے وقت پر، اپنا وقت نکال کر، لیکن ہمیں 24 گھنٹے والی زندگی ایسی بنانی ہے کہ وہ دوستی اللہ سے لگ جائے. کھانا بنا رہی ہوں، کچھ فکریں ہیں، بچے اسکول گئے ہیں یا پھر کوئی کام میں اٹکے ہوئے، اللہ ان کی حفاظت فرما. اللہ یہ میرا کام اٹکا ہوا ایسا بنا دے، اللہ میرا یہ کام جلد سے جلد ہو جائے، اللہ مجھے یہ کرنا ہے، اللہ اس میں آسانی فرما دے، اللہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، اللہ مجھے تکلیف ہے، اللہ مجھے پریشانی ہے، اللہ مجھے یہ سب کچھ کرنا ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے دوستی لگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے تو عزیزی بہنیں، دنیا کے سامنے ہم اپنی تکلیف بیان کر کے ایک وقت یہ آتا ہے کہ ماں بھی جو تو بدزن ہو جاتی ہے. ہم بھی سننا پسند نہیں کرتے بچوں کی زیادہ. تو یہ احکم الحاکمین وہ سننا پسند کرتا ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ سمیع علیم. ہاں، وہ دل کے حال کو جانتا ہے اور سمیع ہے، وہ سننا بھی چاہتا ہے، دل کے حال کو جانتا بھی ہے اور وہ حل بھی کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگے دیکھیے، یاد رکھو سب سے اعلیٰ عبادت کشادگی اور وسعت رحمت کا انتظار کرنا، اس کی امید رکھنا ہے. روایت میں ہے ایسی امید رکھنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت بھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ علیم ہے، اسے خوب معلوم ہے کون دیے جانے کے قابل ہے، کون فخری کے لائق ہے، کون آخرت کی نعمتوں کا مستحق ہے، کون وہاں کی رسوائیوں کا سزاوار ہے. اللہ کو تقریر اللہ کو معلوم ہے. ہم دعا کرتے اللہ مجھے یہ دے دے، فلاں چیز دے دے، اور ہوتا اس کے برعکس ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہتر علم ہے کہ اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے نا. اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے تو متوسط مڈل کلاس کا رکھتا ہے، کس کو زیادہ دیتا ہے، کس کو کم دیتا ہے. تو یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو زیادہ دے دیا تو اللہ اس کو تو نہیں زیادہ دے دیا، اس پہ کیا ایسی خوبی تھی. یہ نہیں سوچنا چاہیے. کوئی چیزیں دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اور کوئی چھین کر بھی آزماتے ہیں، اور کوئی چیز ہے نا اور کسی کا مانگنا بھی اللہ کو پسند ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کس کے لیے کیا چیز بہتر ہے. ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. کون وہاں کی رسوائیوں کا سزاوار ہے اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے.
اسے اس کے اسباب اور اس سے اس کے وسائل وہ مہیا اور آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اگر ہمارے نصیب میں، ہمارے مقدر میں شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدبختی لکھی ہوئی ہے، محرومی لکھی ہوئی ہے، تو اللہ اس کو سعادت میں تبدیل کر دے، محرومی سے ہماری حفاظت فرما، شقاوت سے سعادت عطا فرما، ہے نا۔ تو یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ جو اللہ اس چیز پر قادر ہے اور اللہ ہمیں ایسے بنا دے کہ ہم تیرے رحمتوں کے، ہے نا، تیری وسعت کے، تیری کشادگی کے، اور اللہ تیری برکتوں اور تیری جو نعمتیں ہمارے پر نچھاور ہو رہی ہے، اللہ ہمیں اس کے قابل بنا دے، اس کے شکر گزار بھی بنا دے۔ تو ممکن ہے میری عزیز بہنوں کہ اللہ رب العزت ہماری تقدیریں تبدیل ہوا کرتی ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں ہے، تو کیا ممکن بعید نہیں ہے کہ بندہ اس طریقے سے مانگے اور اللہ اسے تبدیل نہ کر دے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ تقدیر مبرم بھی ہوتی ہے، تقدیر معلق بھی ہوتی ہے، کہ جو تبدیل ہوتی ہے اور کوئی تبدیل نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن کیا بعید ہے کیا ہم اسے مانگے اور وہ اللہ رب العزت ہمیں عطا نہ کرے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی محرومی، بدبختی کو بھی اگر اللہ سے مانگے کہ اللہ جو محرومیاں میری زندگی میں لکھی ہے، اللہ تو اسے سعادتوں میں تبدیل کر دے، اے اللہ جو شقاوت لکھی ہوئی ہے، اے اللہ اس کو سعادت میں تبدیل کر دے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی ذات سے بعید نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان حالات کو دور کر کے اللہ سعادت مندوں میں ہمارا شمار فرما دے، جنتیوں میں، جنت والوں میں، ہمارا اہل جنت میں ہمارا شمار فرما دے۔ بس ہمارا کام کیا ہے؟ مانگنا کام ہے، اور اللہ زبان سے بھی ان لوگوں کے الفاظ نکلتے ہیں جن کو اللہ قبول فرمانا چاہتا ہے۔ تو مانگنا ہمارا کام ہے، صدا لگانا ہمارا کام ہے۔ وہ سمیع علیم ہے، وہ سننے والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی نیک دلی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ آگے دیکھیے بہنیں، وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ والدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ اللہ فرما رہے ہیں ماں باپ اور قرابت دار جو چھوڑ کر مرے اس کی وارث ہم نے ہر شخص کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ والدین کا جب وصال ہو جائے تو جو ان کی پراپرٹی ہوتی ہے اس میں حق کس کا ہوتا ہے؟ اس کی سگی اولاد کا ہوتا ہے، اور جن سے تم نے اپنی ہاتھوں کی گرہ باندھی انہیں ان کا حصہ دو، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں منہ بولے بیٹے اور بھائی کی وراثت سے حصہ دینے کا شرعی حکم یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ عصبہ کے معنی کی تشریح کی جا رہی ہے اس میں، کہ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اے لوگو تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے عصبہ بنا دیے ہے جو اس مال کے وارث ہے، جسے ان کے ماں باپ اور قرابت دار چھوڑ مرے، جو تمہارے منہ بولے بھائی ہیں، قسمیں کھا کر جن کی تم بھائی بنے ہوں وہ تمہارے بھائی بنے ہیں، انہیں ان کی میراث کا حصہ دو جیسے کہ قسموں کے وقت تم نے عہد و پیمان کیا تھا۔ یعنی یہ ہے کہ والدین نے کسی کو گود بھی لے رکھا ہے تو اگرچہ کہ شریعت میں جو ہے تو اس کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن چونکہ تم نے اس سے جو ہے تو کیا کیا ہے، چونکہ تم نے اس سے عہد لیا ہے، پیمان لیا ہے کہ تم میرے بھائی ہو، تو والد کے مال میں سے اسے بھی حصہ ملے گا جن کو تم نے موالی بنا لیا ہو۔ آگے ہے دیکھیے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر ان کو فضیلت دے رکھی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام بنائے گئے ہیں، اللہ نے ان کو فضیلت بخشی ہے، وہ ہمارے گھر کا سربراہ ہے، وہ ہمارے گھر کا کیا ہے؟ مین پلر ہے، بیک آف دی، ہماری جو تو بیک بون ہے، ہمارے گھر کا جو ہے تو اصل ستون ہے، ہمارے گھر کی بنیاد ہے۔ اب یہاں ہماری بہنوں کو سوال ہوتا ہے ویمنس رائٹ کے بارے میں
برابری کا جو ہے تو سلوک کیا جائے، برابری کا حق ملا جائے۔ تو عزیزی بہنیں بہت جگہیں ایسی ہیں جہاں ہمیں برابری نہیں بلکہ زیادتی ملی ہے، الحمدللہ زیادہ اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اب کسی مرد کے آپ نے سنا ہے کہ مرد کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مرد کو یہ اجر ہے، مرد کو یہ ثواب ہے۔ جہاں پر ایک ماں ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے جنت کو ہمارے قدموں میں ڈال دیا ہے، وہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، جو مرد کو قوام بنایا ہے تو وہ کس اعتبار سے ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر بڑی بڑی ذمہ داریاں ڈالی گئی، ہمارے لیے گھر کی 4 دیواری کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، عمومی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے شرعی اعتبار سے یہ ڈالی ہے۔ اور مردوں کے اوپر جو بوجھ ڈالی ہے ان کے کندھوں پر، محنت سے پسینہ ٹپکا کر کمائی لانا، گھر سے باہر نکلنا اور ہم اقسام کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، لوگوں سے مقابلے کر کے جو ہے تو کمانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آج ہماری بہنیں کہتی ہے کہ عورتوں کو بھی جو ہے تو تعلیم کے ساتھ جو ہے تو مردوں کے ساتھ کام کرنے کی جو ہے تو اجازت ہونی چاہیے، مرد کے ساتھ شانہ بشانہ، ہے نا، کہ کندھوں سے کندھا ملا کر جو ہے تو چلنے کے لیے عورت بھی اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ تو عزیز بہنیں، جہاں قرآن فرما رہے ہیں تو وہاں ہم چیلنج نہیں کر سکتے۔ بے شک کیجئے، آپ کرنا ہے کیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہٹ جاتی کہ اگر آپ قوام بن گئی تو آپ باہر کا کام کر رہی ہے تو آپ کے جو ایبسنس میں جو گھر ہے تو وہاں پر پھر کسی اور کو رکھنا پڑتا ہے۔ وہاں پر آپ کے بچوں کی تربیت ٹیک کیئر کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ جو تربیت آپ کر سکتی ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جو اولاد کی تربیت میں کر سکتی ہوں وہ جو ہے تو میری ٹیک کیئر کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ وہ تو ان کے نزدیک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں منتھلی جو ہے تو انکم ملے اور جو ہے تو ہم اپنا کام کریں۔ جو ماں ہوتی ہے، ماں کے اندر اس کے بچے کے لحاظ سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، تربیتی لائنس کے دماغ میں ہم اقسام کی چیزیں ہوا کرتی ہے۔ پھر ایک عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے، شانہ بشانہ بے شک کام کرے، 6 گھنٹے 8 گھنٹے جو جاب ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، ورک کر کے جب وہ گھر پر تھکی ہاری لوٹتی ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی چائے کا کپ نہیں پکڑواتے ہیں کہ آپ تھکی ہاری آئی ہیں، آپ آرام کریں، آپ چائے لیں، آپ کھانا لیں، آپ یہ کریں۔ اور اگر آپ کے پاس ہے تو میڈ ہے، آپ کے گھر میں سرونٹس ہے، وہ آپ کو آپ کے بنا کر چل جائیں گے، لیکن سب کچھ آپ کو کرنا ہے۔ جانے کے بعد آپ کو گھر کی ٹیک کیئر، گھر کو آرگنائز کرنا، گھر کی چیزیں جگہ پر لگانا، گھر ہسبینڈ کا دیکھنا، بچوں کا دیکھنا، تو یہ کتنی ذمہ داری ہوئی؟ ڈبل ذمہ داری ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ عورت کمزور ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مرد کو جو ہے تو کیا فرمایا ہے؟ قوام بنایا ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ وہ تمہارے اوپر زیادتی کرے، اس اعتبار سے نہیں کہ وہ جو ہے تو تمہارے پر ظلم کرے، بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ تمہارے نان و نفقہ کو، تمہیں آرام رکھنے کے لیے، تمہیں پروٹیکشن دینے کے لیے وہ بڑی بڑی ذمہ داریوں کو سنبھالیں۔ سمجھ آئی بات؟ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، بس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم و موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں۔ اور بہترین عورت کی تعریف کیا کہا جا رہا ہے؟ فالصالحات قانتات ہوتی ہے، یعنی قناعت پسند ہوتی ہے۔ جو شوہر جس حالت میں اچھے سے رکھے وہ خوش رہتی ہے، آزو بازو دیکھ کر، اوپر دیکھ کر جو ہے تو منہ نہیں چڑھاتی کہ میرے شوہر نے مجھے اس طریقے سے رکھا ہے، بلکہ قانتات ہوتی ہے، حافظات للغیب، یعنی اس کی غیر حاضری میں اس کی عزت کی، اس کی عصمت کی اور اپنی عزت کی اور بچوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرما رہے ہیں اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی بھی نصیبوں میں آ جاتی ہیں مرد حضرات کے کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ نافرمان ہوتی ہے یا کسی کی عادتیں خراب ہوتی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں یا بد دماغ ہوتی ہے تو انہیں نصیحت کرو۔ پہلے اللہ کہہ رہے ہیں کہ نصیحت کرو، انہیں ان کے بستر الگ کر دو، انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کرنے لگے تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت میں تمہیں کوئی اخلاقی برائی نظر آئے، اچھا مارنے کا حکم جو ہے نا، یہ چھوٹی موٹی باتوں پر نہیں ہے کہ کوئی نقصان ہو گیا آپ کا یا کچھ ہو گیا یا کہیں کا غصہ آ کر گھر پہ نکال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ
جب تمہیں اخلاقی برائی نظر آئے، اخلاقی برائی سے مراد ہے کہ کوئی وہ غلط عادتوں میں ملوث آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے عادت اور اخلاق میں، اس کے ایمانی اعتبار سے جو ہے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی عادتیں خراب ہو رہی ہے، وہ کسی غیر کے ساتھ ملوث ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہاں چلو زبان دراز ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ اکثر چیزیں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے تیار کی گئی ہے، تمہیں چاہیے اسے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گی، تم اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ اس کے ساتھ نباہ کرو، ٹھیک ہے؟ وہ مان بھی چاہتی ہے نا، تھوڑا ہسبینڈ کی تھوڑی اچھی باتوں سے وہ مان بھی چاہتی ہے، لیکن جہاں اخلاقی برائی دیکھو جس میں حیا کا عنصر شامل ہے، وہ چیز دیکھو تو پھر کیا کرو، انہیں سمجھاؤ کہ یہ عادتیں خراب ہیں۔ اکثر عورتوں کو بد نظری کی عادت ہوتی ہے، غیر مردوں سے آشنائی لگانے کی عادت ہوتی ہے، فون اور کالز پر چٹ چیٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ چیزیں اگر آپ دیکھو تو اس کو کیا کرو، منع کرو۔ اگر یہ نہیں مانتی تو پھر بستر الگ کرو، وہ ہونے کی وجہ سے اس کو یہ ریئلائز ہوگا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اگر وہ پھر نہیں مانتی، اس کے باوجود اس کی خراب عادتیں ایسے ہی ہے غیروں کے ساتھ، تو پھر اسے مار کی سزا دو، یعنی اس کو کچھ رسید کرو۔ پھر اگر وہ تابعداری کرنے لگے تو کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یعنی پھر یہ مت سوچو کہ میں نے اسے زندگی سے الگ کرنا ہے، طلاق وغیرہ دینا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑا فضل والا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ کبھی نجات نہیں پا سکتے جو اپنا والی کسی عورت کو بنائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ عورت اور مرد کو برابر حصہ ملنا چاہیے، مرد کا جس طرح گھر میں چلے گا اس طرح عورت کا بھی جو ہے تو اتنی ہی عورت کا بھی چلیں گی، تو یہ جو عورت کو قوام بنا لیتا ہے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، کیونکہ عورت اپنے مطابق سوچ سکتی ہے، وہ چار دیواری کے اعتبار سے وہ اس کے نزدیک اس کی سوچ بھی اتنی لمیٹڈ ہوتی ہے، لیکن مرد کو 10 جگہ کی جو ہے فکریں ہوتی ہے، وہ اس اعتبار سے سوچتا ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جو قوام اپنے گھر کا کسی عورت کو بنا لے تو پھر وہ گھر کیا ہو سکتا ہے، نجات نہیں پا سکتا۔ اسی طرح منصب اور خزا وغیرہ بھی صرف مردوں کے لائق ہی ہے۔ دوسری وجہ افضلیت کی یہ ہے مرد کی کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ان کے ذمے ہیں، مہر، نان و نفقہ، دیگر ضروریات پورا کرنے میں یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ آج ہماری عورتیں کہتی کہ نہیں، ہم ہماری ذمہ داریاں پوری خود کر لیں گے، ہم خود کمائیں گے، ہم اپنا خود کریں گے۔ اگر ایسی مجبوری ہے تو کوئی اور بات ہے، یا پھر آپ خدمت خلق کرنا چاہتی ہیں وہ بات اور ہے، لیکن واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک دونوں کام نہیں کریں گے گھر کے ایکسپنسز نہیں چل سکتے، ایک کی جو ہے تو کمائی یہ ہوگی کہ وہ خرچ کرے گا اور ایک کی جو ہے تو سیونگ ہوگی۔ تو میری عزیز بہنیں، اگر یہی چیزیں جو ہے تو عورتیں اپنے گھر میں رہ کر تمام چیزوں کی حفاظت کریں تو پہلی بات تو وہ قانتات ہوں گی، وہ زیادہ جو ہے تو مانگ نہیں کریں گی، بلکہ جو ہے اس پہ شکر گزاری کریں گی، شوہر کا آن ٹائم جو ہے تو خدمت کریں گی۔ یہی اصل جو ہے تو شوہر کی مانگ ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت اور اس کی خواہش اور اس کی ساری چیزیں اس کے وقت پر پوری ہو۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو تو مرد کو قوام بنایا، کیونکہ مرد جو ہے تو اپنا مال اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، عورتوں پہ، اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے، پوری ذمہ داری اٹھاتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے تو اسے تو کریڈٹ ملنا ہی چاہیے کہ وہ ساری چیزوں کی ساری ذمہ داریاں وہ خود اٹھا رہا ہے۔ آج جو بہنیں باہر جاتی ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے تو ان لوگوں کے سر پر یہ ہوتا ہے کہ جاتے تو ورک پہ ہوتے ہیں اور آتے ہیں تو وہ پھر پورے جو ہے تو اسٹور بن کر آتے ہیں کہ وہ ہر چیز کی شاپنگ، گروسری، سارا کچھ ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں عزیز بہنیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے تو آسانیاں دی ہے، تو ہمیں اللہ کے احکام پر اگر ہم انگلی اٹھائیں گے، اللہ حفاظت فرمائے، تو پھر کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے تو ہمیں آزمائشوں میں ڈال دیں گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہے ہم اس کو آسانی کے ساتھ قبول کریں۔ اگر ہم چوچرا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتے ہیں۔ اللہ میری آپ کے سب تمام کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ شوہر کو تعدیبی طور پر بیوی کو تھپڑ مارنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کی اطاعت کرنی پڑے گی، اس کے بال بچوں کی نگہداشت، اس کے مال کی حفاظت وغیرہ اس کا کام ہے۔
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خاوند کی شکایت کی کہ اس نے تھپڑ مارا ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کا حکم دیا ہی تھا کہ یہ آیت اتری کہ بدلہ نہ دلوایا گیا. ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاری اپنی بیوی صاحبہ کو لیے ہوئے حاضر خدمت ہوئے. اس عورت نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میرے اس خاوند نے مجھے تھپڑ مارا جس کا نشان اب تک میرے چہرے پر موجود ہے. آپ نے فرمایا اسے حق نہ تھا. وہیں پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ادب سکھانے کے لیے اور ایسی اخلاقی برائی جس میں حیا کا عنصر شامل ہو. یعنی اگر مرد دیکھے کہ عورت زنا کاری یا کسی ایسے گناہ میں ملوث ہو جو زنا کی طرف لے کر جاتی ہو، اس حالت میں مرد کو اجازت ہے کہ وہ اس کی جو ہے تو دھلائی کر سکتا ہے. لیکن جو ہے تو کوئی عام باتوں پر جیسے کہ چھوٹی موٹی باتیں گھر میں ہوا کرتی ہے اور اٹھائے اور کسی کی ضد پر یا کہیں اور کا غصہ نکالے، وہ اسلام میں بالکل بھی اجازت نہیں دی گئی ہے. ہاں یہ بات نظر آ رہی ہے تو اس میں بھی 3 اسٹیپ بتائے گئے ہیں جو پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا ہے آیت نمبر 34 میں کہ پہلے تو کیا کرو اسے سمجھاؤ. وہ نہیں سمجھتی ہے، ایسی اخلاقی برائی سے ماں جو ہے تو باز نہیں آ رہی ہے. آج تو ہمارے معاشرے میں کسی مرد کے جو ہے تو یہ تحمل نہیں ہو سکتا، اور اگر ہے اس کا تو اسے دیوس کہا جاتا ہے کہ وہ کسی اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ انوالو دیکھے اور اس کا غیرت نہ جاگے تو اسے تو دیوس ہی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے کیا کرے اس کو سمجھائے. دوسری باتیں نہیں سمجھتی ہے پھر اس کو کیا کرے اس کا بستر الگ کر دے. پھر کیا کریں تیسرے یہ ہے کہ پھر اس کی پٹائی کرے، اور اگر وہ مان لے تو پھر کوئی دوسری چیز نہ سوچے، یعنی طلاق وغیرہ دینے کے بارے میں نہ سوچے. پھر کیا فرمایا جا رہا ہے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہتر عورت وہ ہے جب اس کا خاوند اس کو دیکھے وہ اسے خوش کر دے. جب حکم دے بجا لائے، جب کہیں باہر جائے تو اپنے نفس کی برائی سے محفوظ رکھے، اپنے نفس کو برائی سے محفوظ رکھے، اپنے خاوند کے مال کی محافظت کرے. پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا دیکھو اگر مرد عورت پر زناکاری کی تہمت لگائے تو لعان کا حکم ہے. اگر عورت اپنے مرد کی نسبت یہ بات کہے ثابت نہ کر سکے تو اسے کوڑے لگیں گے. بس عورتوں میں سے نیک نفس وہ ہے جو اپنے خاوندوں کی اطاعت گزار ہو، اپنے نفس اور اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، جسے خود اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے. پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے تو چاہے جنت میں چلی جا. ابھی کیا حضرت ام سلمہ کے بارے میں کیا حدیث پڑھے، اللہ تعالیٰ اے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرد تو جہاد کرتے ہیں ہمیں ثواب کیسے ملے گا؟ مرد تو یہ کام کرتے ہیں باہر نکل کر مسجد میں جاتے ہیں، ان کو قدم قدم پہ جو تو نیکیاں ملتی ہیں. ہم گھر کے کوٹھری میں نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کس طرح اجر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آدھا دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں وہاب ہوں، ہے نا. تو وہی دیکھیے یہاں پر کہ صرف ہمیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں دی گئی ہے. الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے، اپنی عزت کی عصمت کی حفاظت کرنا ہے جو ہمارے لیے جو ہے تو ضروری ہے، اور شوہر کی اطاعت کرنا ہے. اپنے گھر میں اگر انسان ساری چیزیں اچھی بطور طریقے سے کرے تو پھر انسان گھر کا ماحول بھی ایک بنا رہتا ہے. بس یہ چیز اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں مسند احمد کی روایت ہے اگر عورت یہ چیزیں کر لے تو پھر وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جنت ہمارے لیے بہت آسان ہے، بس یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے. آج ہمارے یہاں پر یہ سوشل میڈیا جو آیا تو وہاں پر ہمارے دماغ اتنے کچھ بہکے ہیں کہ آج ہم اپنے اسٹیٹ پر نہیں رہنا چاہتے. نہیں مجھے باہر نکلنا ہے، مجھے شانہ بشانہ کام کرنا ہے، میں یہ نہیں کروں گی تو میرا کچھ گزارا نہیں ہو سکتا. عزیزی بہن اللہ تعالیٰ نے یہاں کہیں آپ اٹھا کر دیکھیے، یہ سب سے بڑی عظیم الشان کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور میں اسی کی تفسیر آپ کو بتا رہی ہوں. نہ یہ میرے الفاظ ہیں نہ یہ مفسر کے الفاظ ہے، یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر صداقت کی مہر لگائی ہے. اور یہ سچے کے سچے الفاظ ہے، صادق الامین کے سچے الفاظ ہے، جس میں اللہ فرما رہے ہیں ہمارے لیے کہ ہمیں صرف جو ہے تو اسلام کے ارکان کی حفاظت کرنا ہے، گھروں کی حفاظت کرنا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں جنت کی ضمانت اللہ دے رہے ہیں. تو اس سے بڑھ کر کیا ہمارے لیے جو تو آفر ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس پر عمل کرنے کی ہم تمام بہنیں کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے جو ہے تو
اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگیں گے. آخر کی ایک روایت کے ساتھ جو ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ نافرمان بیوی کو سمجھانے کے 3 طریقے بتایا ہے. پھر فرمایا جن عورتوں کی سرکشی سے تم ڈرو، یعنی تم میں سے بلند ہونا چاہتی ہے تو نافرمانی کرتی ہے، بے پرواہی برتتی ہے، دشمنی رکھتی ہو تو پہلے اسے زبانی نصیحت کرو، ہر طرح سمجھاؤ، اتار چڑھاؤ بتاؤ، اللہ تعالیٰ کا خوف دلاؤ، حقوق زوجیت یاد دلاؤ، اس سے کہو دیکھو خاوند کے اتنے حقوق ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم کر سکتا کہ وہ ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ سب سے بڑا حق اسی پر اس کا ہے. اور بخاری شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹ کوئی بہن کا ایک ایسے ہی میسج آیا تھا کہ یہی بس حدیث سننے کے بعد ان کے جو تو ہسبینڈ ہے تو اس کے بیجا خاطر خواہ جو ہے تو بہت زیادہ فرمائشیں شروع ہے، چاہے وہ کوکنگ کے لائن سے ہو، کچن کی لائن سے ہو یا پھر اور چیزیں ہیں. تو یہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع میں سب سے پہلے جو نصیحت کی تھی تو وہ مردوں کو یہ کی تھی کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان کے حقوق کے بارے میں ان کے ساتھ نرمی کے معاملہ پیش آؤ، نرمی کا معاملہ پیش کرو کہ وہ تمہاری جو ہے تو بیویاں ہیں، تمہاری خادمائیں نہیں ہیں. تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک ہی چیز کو لے کر جو ہے تو انسان پھر یہ کرتے ہیں کہ بیلنس نہیں کر پاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں کہیں مردوں کی کو فوقیت دی ہے تو کہیں عورتوں کو فوقیت دی ہے. کن چیزوں میں؟ ان کی قربانیوں کے اعتبار سے، ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے، ان کو فضیلت کے اعتبار سے اور ان کو ترجیح دینے کے اعتبار سے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ چیزیں بیان کی گئی ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس کو اچھی طریقے سے جانیں. اللہ رب العزت ہماری گھریلو زندگیوں کو خوشحال اور آباد بنائے، ازدواجی زندگیوں کو، ہمارے ماحول کو، ہمارے معاشروں کو سنت کے مطابق بنا دے، ہماری زندگیوں کو اللہ رب العزت اسلام اور احکام پر چلنے والا بنا دے. ہمارے گھروں سے سنتیں نکلے، ہمارے گھروں سے اللہ کے احکام زندہ ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے ماحول عطا فرمائے، اچھے گھر عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت جن لوگوں کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ رب العزت ان کے گھروں میں سکون، چین، امن کی زندگی عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے اور تمام قسم کے فتنوں سے جو گھروں میں داخل ہو کر ہمارے گھروں کو برباد کر دیتی ہے، چاہے وہ مرد کے اعتبار سے، عورتوں کے اعتبار سے ہو، بچوں کے اعتبار سے ہو، اور ایسی چیزیں جو ان کی طرف سے آزمائشیں آتی ہو، اللہ رب العزت ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو نا اتفاقی ہوتی ہے تو ان کے درمیان حاکم کس طرح فیصلہ کرے. انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.